افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 25 تا 36۔ آگے کا مضمون: قیامت کے دن کفر کے سرغنوں اور ان کے پیرووں کا جو حال ہوگا، پہلے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج تو قرآن کی مخالفت کے لیے انہوں نے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، لیکن جب اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ ایک دوسرے کے ایسی جانی دشمن بن جائیں گے کہ عوام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ ان کے لیڈر ان کو دکھا دیے جائیں کہ وہ ان کو اپنے قدموں سے روند ڈالیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو ان تمام غوغا آرائیوں کے علی الرغم توحید پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ان کے پاس بشارت لے کر آئیں گے کہ اب آپ کی آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا، آگے اب آپ لوگوں کے لیے ابدی بادشاہی کی جنت ہے۔ اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سب سے زیادہ مبارک دعوت لے کر آئے ہیں۔ اگر تمہارے نادان مخالفین اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کو گوشے دل سے سننے کے بجائے اس میں گڑبڑ پیدا کرنی چاہتے ہیں، تو تم ان کی ان بدتمیزیوں کا مقابلہ عفو درگزر سے کرو۔ تمہاری یہی کریمانہ روش تمہاری دعوت کے لیے موجب خیر و برکت ہوگی۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ ترجمہ: اور ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھائی۔ بالآخر ان پر بھی وہی بات پوری ہو کے رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ وہ نامراد ہونے والوں میں سے بنے۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے بیچ میں شور و شغب برپا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ پس ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، بدلے میں اس بات کے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں اور وہ ذلیل ہوں۔ بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ کوئی غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے، رب غفور و رحیم کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر۔ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں، تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو زیادہ بہتر ہے تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے گویا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا۔ اور یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کر ہی دے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک حقیقی سننے والا وہی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ یعنی ان لوگوں کے اس انجام سے دوچار ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی یاد دہانی سے اعراض کیا اور اس کے رسولوں کی تعلیم پر کان دھرنے کے بجائے اس کی ناقدری کی۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان پر نہایت برے لیڈر مسلط کر دیے گئے جنہوں نے ان کو خوب سبز باغ دکھائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ عذاب ان کے بارے میں پورا ہو کے رہا جو ان سے پہلے گزرنے والی نافرمان قوموں پر پورا ہوا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر زخرف میں بدیع الفاظ میں گزر چکا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ زخرف 36۔ اور جو اللہ کی تذکیر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور جب کوئی قوم اپنی خدا فراموشی کے سبب سے ایسے شیطانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے تو پھر یہ شیاطین ان کی جان اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کو عذاب الہی میں گرفتار نہ کرا لیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی وہ قوم کے ماضی اور حاضر کو اس طرح مزین کر کے اس کے آگے پیش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اعمال و کردار
اور عقائد و نظریات میں کسی پہلو سے کوئی خلا نظر نہ آئے تاکہ انبیاء علیہم السلام اور مصلحین کی تذکیر و تنبیہ سے بالکل بے پرواہ ہو کر وہ اسی راہ پر چلتی رہے جس پر وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ وحق علیہم القول میں القول سے مراد عذاب الہی کی وہ دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کو دی اور جو ان تمام قوموں پر پوری ہوئی جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ان میں سے بعض قوموں کے عذاب کا اجمالی حوالہ اوپر اس سورہ میں بھی گزر چکا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ الذین کفروا اگرچہ لفظاً عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد کفر کے وہ سرغنے ہیں جو مشرکین عرب پر مسلط تھے اور جن کے رویے پر اوپر والی آیت میں اجمالی تبصرہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے غنڈوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں تو نہ اس کو خود سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو، بلکہ اپنے شور و شغب اور اپنی ہوٹنگ سے ایسا گھپلا پیدا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل دب جائے اور تمہاری بات اونچی رہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم بھی ان کی ان حرکتوں کی پاداش میں ایک عذاب شدید کا مزہ ان کو چکھائیں گے اور ان کے اعمال کا وہ بدترین پہلو ان کے سامنے آ جائے گا جن کا ان کو ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کے اثرات و نتائج کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا ہر عمل خواہ وہ نیک ہو یا بد اپنے اندر متعدی اثرات رکھتا ہے۔ اپنی اس صفت کے سبب سے بعض حالات میں انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک برائی جو اپنے ابتدائی مرحلے میں معمولی نظر آتی ہے آہستہ آہستہ ایک خوفناک جنگل بن جاتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے قتل ناحق کی جو طرح ڈالی وہ ایک ایسی متعدی برائی نکلی کہ دنیا کے ہر قتل ناحق میں سے ایک حصہ برابر اس کے کھاتے میں بھی جمع ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قیامت میں ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال کے نتائج آئیں گے تب ہی وہ صحیح اندازہ کر سکے گا کہ اس کی فلاں برائی کس درجے کی برائی تھی۔ اسی حقیقت کی طرف یہاں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے کہ ابھی ان نادانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن سے لوگوں کو روک کر اور اس میں گھپلا پیدا کر کے یہ اپنے لیے کیسی بس بھری فصل تیار کر رہے ہیں۔ جب اس کا پورا حاصل ان کے سامنے آئے گا تب وہ اس کا بدترین پہلو اسوا دیکھیں گے اور اس وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ اپنی تباہی کا کیا سامان کر کے وہ آئے ہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ ذالکہ کا اشارہ اسی بدترین جزاء اسوا کی طرف ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ اعداء اللہ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ قریش کے وہی لیڈر ہیں جو اپنے غنڈوں کے ذریعے سے قرآن کی دعوت دبا دینے کے درپے تھے۔ النار مستقل جملہ ہے خبر پر زور دینے کے لیے، اس میں مبتدا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جزا جو بیان ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے آئے گی جو آج اللہ اور اس کے بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اس سے مراد دوزخ ہے۔ اسی میں ان کفر کے سرغنوں کے گھر ہوں گے جن میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ سزا ان کو اس جرم میں ملے گی کہ وہ برابر اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، نہ خود ان کی طرف توجہ کی اور نہ دوسروں کو ان کی طرف متوجہ ہونے دیا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا
लियकून मिनल मुस्लिमीन। यहाँ भी अल्लज़ीना कफ़रू अगरचे लफ्ज़न आम है, लेकिन करीना दलील है कि इससे मुराद वो अवाम हैं जो अपने लीडरों के वरगलाने से गुमराह हुए। उन्होंने ख़ुद कुरान की तरफ तवज्जो ना की और ना दूसरों को जहाँ तक इनका बस चला उसकी तरफ मुतवज्जे होने दिया। फरमाया कि जो अवाम आज इस वफ़ादारी के साथ अपने लीडरों की पैरवी कर रहे हैं, जब वो देखेंगे कि इनके लीडरों ने इनको किस घाट में लाकर उतारा है, तो वो गुस्से से दांत पीसेंगे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे कि ए रब, जिन इंसानों और जिन्हों ने हमको ये राह दिखाई है, एक नज़र तू इनको हमें दिखा दे कि हम इनको अपने कदमों के नीचे रौंद कर उनके इस्तकबार और उनकी लीडरी का मज़ा इनको चखा दें और इनको जलील करके अपना कलेजा ठंडा कर लें। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। क़यामत के दिन मुखालिफ़ीन हक़ का जो हशर होगा उसको सुनाने के बाद अब ये उन लोगों का हाल बयान हो रहा है जिन्होंने रसूल की दावत कबूल कर ली और फिर तमाम मुखालिफतों से बेपरवाह होकर पूरी यकसुई और दिलजमी के साथ इस पर जम गए। फरमाया कि क़यामत के दिन फ़ैसला उमूर से पहले उनकी दिलदारी और तसल्ली के लिए इनके पास अल्लाह के फ़रिश्ते आएंगे जो इनको इत्मीनान दिलाएंगे कि बस अब आप लोगों की आजमाइश का दौर ख़त्म हुआ, अब आपके लिए ना कोई खौफ है ना कोई गम, अब आप लोग उस जन्नत की बशारत कबूल करें जिसका नबियों और रसूलों के ज़रिए से दुनिया में आप लोगों से वादा किया जाता रहा है। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। यानी कुफ़ार के साथी तो शयातीन जिन्नो इंस बने रहे और उन्होंने बिल आखिर जहन्नुम के घाट पर उनको ला उतारा, लेकिन आपके साथी दुनिया में भी हम रहे हैं और आखिरत में भी हम आपके साथी हैं। अब जो जन्नत आप लोगों को मिलने वाली है, इसमें आपके लिए वो सब कुछ है जो जिनको आपका जी चाहेगा और मज़ेदार वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो आप तलब करेंगे। ये अमर यहाँ वाज़े रहे कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते इस दुनिया में भी अहले ईमान के साथ रहते हैं। वो उनको नेकी की राह सुझाते हैं और उस राह में जो मुश्किलें पेश आती हैं उनमें हिम्मत भी बांधाते हैं। उनकी मदद से इंसान उसी वक्त महरूम होता है जब वो उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की कदर करने के बजाय अपनी बाग कुल्लियतन शैतान के हाथ में पकड़ा देता है। फ़रिश्तों की मदद व माइयत पर सूरह अनफ़ाल की तफसीर में हम वजाहत लिख चुके हैं। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। नुज़ुल मेहमान की इब्तिदाई ज़ियाफ़त को कहते हैं। मतलब ये है कि ये तो जो कुछ आप लोगों को मिलेगा इसकी हैसियत इब्तिदाई ज़ियाफ़त की है, आगे जो कुछ मिलने वाला है उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन मुखालिफिन के लिए मलामत भी जो कहते थे कि कुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊनना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाब। हामीम सजदा 5। हमारे दिल तुम्हारी दावत से पर्दे में हैं और हमारे कान बहरे हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब हाइल है। मतलब ये है कि अगर ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं और मुखालिफत के जुनून में इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोगों को ये सिखाते फिर रहे हैं कि इस कुरान को ना सुनो, और जब इसको सुनाने की कोशिश की जाए तो शोर व शगब से इसको दबा दो, तो अब उन लोगों के ज़्यादा दरपे होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि सारी ख़राबी ख़ुद उन्हीं लोगों के अंदर है। इसमें तुम्हारा या तुम्हारी दावत का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी दावत अल्लाह की तौहीद और उसकी बंदगी की दावत है। आखिर इस दावत से बढ़कर इस आसमान के नीचे किस बात की दावत हो सकती है। तुम इस दावत के साथ साथ ख़ुद भी अमल सालेह के पैकर हो और इसी की दावत दूसरों को भी दे रहे हो।
یہ اس بات کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ تم کوئی مصنوعی قسم کے آدمی نہیں ہو اور نہ تم ملک میں کوئی فساد برپا کرنا چاہتے ہو، بلکہ تمہارے قول اور عمل میں پوری مطابقت ہے اور تم اس زمین میں نیکی اور عدل قائم کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا قول یہ ہے کہ اننی من المسلمین، میں اپنے رب کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ لوگوں پر تم اپنی حکومت و سیادت قائم کرنے کی فکر میں سرگردہ نہیں ہو، بلکہ سب کو اللہ کا مسلم اور فرما بردار بنانا چاہتے ہو۔ یہی اسلام اس کائنات کی فطرت ہے اور اسی دین کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، جن کے یہ لوگ نام لیوا ہیں۔ اگر ان واضح حقائق کے بعد بھی یہ لوگ تمہاری دعوت کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، ان کے دلوں کے پردے اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہٹا سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رویے کی تعلیم دی گئی ہے جو مخالفین کی بدتمیزیوں کے مقابل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ اچھا رویہ اور برا رویہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے انجام اور مقصد دعوت کے اعتبار سے دونوں کے اثرات و نتائج میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی بدتمیزیوں کے جواب میں وہ رویہ اختیار کرو جو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں میں سے جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے، تمہاری دعوت کی معقولیت اور تمہارے شریفانہ رویے سے متاثر ہو کر تمہارے سرگرم حامی بن جائیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں کی بدتمیزیوں کے مقابل میں احسن طریقہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کسی برائی کے جواب میں برابر سرابر کا طرز عمل اختیار کرنا آدمی کے لیے جائز ہے، لیکن صبر اور عفو درگزر کا رویہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے اور یہ کہ اس کے صالح بندے یہی رویہ اختیار کریں۔ یہ ہدایت بالکل اسی سیاق و سباق میں متعدد جگہ قرآن میں دی گئی ہے۔ ایک نظیر سورہ نحل سے ہم پیش کرتے ہیں جس سے اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ النحل 125 تا 126۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو اس کا اچھا طریقہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں بھٹکے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر تم ان کی کسی بات کا بدلہ لو تو بس اسی کے مانند بدلہ لو جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مخالفین کی تعدیوں کا جواب دینے کا حق ایک شخص کو حاصل ہے، لیکن دعوت و اصلاح کے نقطۂ نظر سے صبر اور عفو درگزر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے اسی زیادہ بہتر طریقہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ رویہ اہل ایمان کو اس وقت تک اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جب تک مخالفین پر اچھی طرح اتمام حجت نہ ہو جائے۔ اگر اتمام حجت ہو چکا ہو لیکن اس کے باوجود مخالفین اپنی روش مخالفت سے باز نہ آ رہے ہوں بلکہ اہل حق اور دعوت حق کو مٹا دینے کے درپے ہوں تو اس وقت واضح اعلان برات کے بعد ان کی پوری سرکوبی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں عفو درگزر کے بجائے زیادہ بہتر طریقہ بلکہ بعض حالات میں واحد طریقہ یہی ہوگا۔ چنانچہ جن اہل مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، انہی کے ساتھ اتمام حجت کے بعد
انہی کے ساتھ اتمام حجت کے بعد وہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی جس کی تفصیلات سورہ برات میں گزر چکی ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ بات انسان کی عام فطرت کو پیش نظر رکھ کر ارشاد ہوئی ہے۔ جن کی فطرت مسخ نہیں ہو چکی ہوتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی بہی خواہی اور ہمدردی میں اتنا بے چین ہے کہ ان کی تمام گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود اپنے کریمانہ رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا، بلکہ لوگوں کی اینٹوں اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتا ہے، تو ان کے دلوں میں اگر اس کے خلاف کسی غلط فہمی کے باعث عداوت بھی ہوتی ہے تو اس کے اس طرز عمل سے متاثر ہو کر ان کی یہ عداوت محبت سے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے جانثار ساتھیوں میں سے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر عامل کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کردار کو حاصل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے جن کے اندر شرافت کا جوہر موجود تھا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کردار سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور اسلام کے جانثار بنے۔ صرف وہی اشقیاء اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے جن کی فطرت بالکل مسخ ہو چکی تھی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ ضمیر مفعول کا مرجع یہاں الفاظ میں مذکور نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حکمت و موعظت ہے جس کی ہدایت اوپر والی آیت میں فرمائی گئی۔ عربی زبان میں اس طرح ضمیر لانے کا طریقہ معروف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 45 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کے تحت اس ضمیر کی نوعیت پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے، اور یہ حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک گنج گراں مایہ ہے۔ بڑے ہی نصیباور ہیں وہ لوگ جو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ اوپر جو بات فرمائی گئی کہ وہ ایک عظیم حکمت ہے۔ دوسری یہ کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر صبر کا جوہر ہو، جن کے اندر یہ جوہر نہ ہو اس کے اہل نہیں۔ اس وجہ سے اس کے طالبوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔ تیسری یہ کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لازوال خزانہ ہے۔ اس وجہ سے ہر ہمت ور کو اس کے حاصل کرنے کے لیے بازی کھیلنی چاہیے۔ بڑے ہی خوش بخت اور بلند اقبال ہیں وہ لوگ جو اس بازی میں کامیاب ہو جائیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ علاج بتایا گیا ہے اب کہ اگر مخالفوں کی شرارت اور شیطان کی شر انگیزی سے طبیعت میں کوئی ایسا جذبہ ابھرے جو اس حکمت کے منافی ہو تو اس وقت آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی اگر جذبات کی رو میں بہہ جانے کے بجائے صدق کے دل سے اللہ کی پناہ کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان کو اس پر قابو نہیں پانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی سمیع و علیم ہے، کوئی بات اس سے مخفی نہیں رہتی۔ بندہ جب صدق کے دل سے شیطان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔